لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما او کما قال۔ تمنا ہے دل میں کہ کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے دل میں کہ کچھ کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ گرامی قدر سامعین کرام، مجھے بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ یہ بات آپ کے گوش گزار کرنی پڑ رہی ہے کہ جماعت اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم سے آج کا پروگرام پہلا عملی نمونہ یا پہلی عملی شاعری، سال بھر سے زیادہ گزر گیا، علماء کرام کے اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم سے مختلف اجلاس ہو رہے ہیں، مشاورتیں ہو رہی ہیں، تجاویز پیش کی جا رہی ہے۔ بات ایک ہی ہے کہ جن علماء کرام کو اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے، منتخب فرما لیا ہے اور ان پہ اپنا فضل و کرم کیا ہے، کیونکہ یہ اس کے فضل اور کرم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس کے فضل کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جن کو اللہ نے قرآن دیا، قرآن والے بنایا، مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان دیا، اس کے فرمان والے بنایا، جن کو دین دیا، دین والے بنایا، جن کے ذمے دین کا کام لگایا، خیر امت کا لقب عطا کیا، تو وہ کس طرح احسن انداز کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور جس طرح دنیا کے لوگ اور دنیا کے شعبے اور دنیا کے محکمے اپنی ترقی کے لیے نت نئے پروگرام بناتے ہیں، منشور وضع کرتے ہیں، روپیہ خرچ کرتے ہیں، تنظیم سازی کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ قرآن والے، مصطفیٰ کے فرمان والے، قرآن و حدیث والے، دین والے، وہ بھی اس بارے میں سوچیں کہ کس طرح نہ صرف ہم قائم رہیں، ہماری نسلیں قائم رہیں، بلکہ جو ہم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی دین پر قائم رہیں، بلکہ پوری امت، پوری کائنات دین کے اندر آ جائے اور دین کو 100% سمجھنے والی میں بنے اور دین پر 100% چلنے والی میں بنے۔ تو اس لیے علماء کرام اس معاملے میں سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور اس میں کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔
نہ فرقے کو پروموٹ کرنا مقصد ہے، نہ فرقہ واریت مقصد ہے، اور نہ کسی کو نیچا دکھانا مقصد ہے، نہ کسی کو اوپر اٹھانا مقصد ہے۔ ایک ہی مقصد ہے جو شعر میں نے شروع میں پڑھا کہ تمنا ہے دل میں کہ کچھ کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کریں۔ تو اس کے پلیٹ فارم سے آج یہ پہلا پروگرام، اور پروگرام یہ ہے کہ کبیر کی سطح پر جماعت اہل سنت والجماعت، خصوصاً دیوبند مسلک، اور سب کے لیے ویسے راہیں کھلی ہیں، سب کے لیے دعوت عام ہے۔ خصوصاً کی بات کروں تو خصوصاً علماء اہل سنت والجماعت اس معاملے میں اپنا کردار اس طرح ادا کریں، کبیر والے اور گرد و نواح والے جو شامل ہیں جماعت، کہ سب کی مساجد کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ماہوار درس قرآن شروع، کہ مہینے میں ایک مرتبہ کم از کم، اور اس میں لوگوں کو دعوت دی جائے، اور ہر ایک کو دعوت دی جائے، فرقے سے اور فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر دعوت دی جائے، امت کو دعوت دی جائے، اور امت سمجھ کر دعوت دی جائے۔ دعوت عام ہے یاران مقتدیٰ کے لیے، سب کے لیے دعوت عام ہو، اور مہینے میں ہر مسجد میں ایک پروگرام ضرور ہو درس قرآن کے عنوان سے۔ اور دوسرا یہ طے ہے کہ ہر مسجد کے اندر جہاں بچے ناظرہ پڑھ رہے ہیں یا مدارس کے اندر حفظ کر رہے ہیں، وہاں ساتھ ان کو ایک ایسی کتاب، ایک ایسا نصاب لگا دیا جائے کہ بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر، بلکہ تعوذ سے لے کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے لے کر، جب مسجد سے 4-5 سال کے بعد فارغ ہوا، کم و بیش بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو بچے نہ صرف یہ کہ اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ جائیں، بلکہ بچے جو ہیں وہ اعوذ باللہ سے لے کر، تعوذ سے لے کر ضروری مسائل، نماز کے، روزے کے، اور جو ہے حلال کے، حرام کے، جائز کے، ناجائز کے مسائل بھی سمجھ جائیں۔ اور جب وہ مسجد سے فارغ ہوا تو ان کو صرف یہ نہیں کہ کلمہ آتا ہے، کلمے آتے ہیں، اور بس جو ہے وہ بغیر تجوید کے جس طرح کا پڑھایا قرآن آتا ہے، نہیں، بلکہ تجوید کے ساتھ قرآن بھی آئے اور ضروری مسائل بھی ازبر ہو جائیں، آ جائیں۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ یہ بھی شروع ہو گیا۔ مدرسہ تعلیم الاسلام کے اندر علماء کی ورکشاپ ہو رہی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بھی شروع ہو گیا، اور انشاءاللہ العزیز ہر مسجد کے اندر، ہر مدرسے کے اندر مکتب شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس میں امت کا، افراد کا، مسلمانوں کا، مسلمانوں کے بچوں کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔